باہر کے لوگ جانتے ہیں کہ جب تک ایک مسلمان کی نگاہوں کے اندر حیا ہوگی، اس کے دماغ میں حیا ہوگی، یہ اپنے دین کے لیے مضبوط سپاہی بنے گا۔ اس کی حیا کا مادہ ختم کر دو، اس کو بغیرت بنا دو۔ دوسرے میں لفظ میں کہہ رہا ہوں، معذرت کے ساتھ لفظ استعمال کرو، بغیرت بنا دو اس کو۔ اس کی نگاہوں میں گندگی پیدا کرو، اس کے ذہن کے اندر گندگی پیدا کرو، اس کو اتنا گندا کر دو کہ اپنی بہن پر بھی گندی نگاہ ڈالے۔ میرے استاد صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ ہمارے پاس ایسے ایسے کیسز آئے ہیں کہ سگی بہنوں سے زنا کیا ہے لڑکوں نے، سگی بہن کے ساتھ، اپنی سگی ماں کے ساتھ، اپنی پھپھی کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ۔ ایک بچے نے بتایا میرے بھائی نے خاندان کی کوئی عورت نہیں چھوڑی، اس نے ہر ایک کے ساتھ زنا کیا اور شرابیں پیتا رہا حتیٰ کہ اسی حالت میں مر گیا۔ آپ کو بعض باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، یقین اس لیے نہیں آئے گا کہ آپ کے اطراف میں شاید ایسا نہیں ہو رہا۔ ہم جس ماحول میں کام کر رہے ہیں، لوگ پوری دنیا سے ہمیں اپنی فیلنگز بتاتے ہیں، اپنے مسائل بتاتے ہیں۔ اس وقت اتنا خطرناک ماحول چل رہا ہے، کچھ انتہا نہیں۔ اور اس کے لیے، اس حیا اور شرم کو ختم کرنے کے لیے ہمارے درمیان ایسی چیزیں ڈال دی گئی ہیں کہ ایک نوجوان کے چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ امامہ ہے، لیکن یہاں گندگی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے سامنے نہیں، تنہائی کے اندر وہ چیزیں دیکھ رہا ہے، خراب قسم کی ویب سائٹس کی وزٹ کر رہا ہے، وہ لڑکیوں کے ڈانس دیکھ رہا ہے ٹک ٹاک کے اوپر، ان کو مٹکتے ہوئے دیکھ رہا ہے، ان کے جسم کے مختلف حصوں کو دیکھ رہا ہے، اور اپنے ذہن میں گندے تصورات لا کر ان سے لذتیں حاصل کر کے اپنے اوپر خود پر غسل واجب کر رہا ہے۔ جس استاد نے تو ہمارے استاد صاحب نے تو بڑے محتاط الفاظ میں نشے کے بارے میں فرمایا نا، یہ نوجوان اپنی طاقتوں کو اپنے ہاتھ سے ضائع کر کے اس قابل نہیں ہیں کہ یہ جہاد کر سکیں۔ ان کے منہ پہ تماچا لگے تو یہ دور جا کے گریں گے۔ اندر کی غیرت ختم ہو چکی ہے، بے حیائی نے ان کاموں کا ارتکاب کروایا ہے کہ اگر غیر مسلم سے جہاد کرنے کا موقع ملے تو یہ بے شرم ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکے گا، اس کے منہ پہ تھپڑ پڑے گا، جا کے دور جا کے گرے گا۔ اور پھر ہماری بے حیائی، جب ہم یہ انٹرنیٹ سے بے حیائی حاصل کرتے ہیں، دل گندا، جو عورت گزر رہی ہے اس کو ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، برقع پوش نظر نہیں آ رہی، لیکن بھائی اپنی نگاہوں کی حفاظت میں گھر تک چھوڑ کر آ رہا ہے۔ واہ بھائی واہ، بڑا محافظ بھائی ہے بھائی، بہن کو کوئی گندی نگاہ سے نہ دیکھے، اس لیے اس نے یہ کردار خود اپنا لیا کہ میں نگاہوں کے ساتھ چھوڑ کر آؤں گا۔ اسکوٹر چلاتے ہوئے بیوی پیچھے بیٹھی، پھر بھی ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھ ہی لیتا ہے کہ سائیڈ میں کون جا رہی ہے۔ وہ بعض اوقات بیوی پھر ناخن مارتی ہے، اپنے کراٹے کا وار مارتی ہے، پھر اس کے گردے پہ لگتی ہے نا، ہاں چلا رہا، میں تو ایسے دیکھ رہا تھا۔ پھر یہ کیا ہے؟ ٹھرکی پن۔ یہ ٹھرکی پن کیسے پیدا ہوا؟ میرے پاس ایسے کیسز آئے، 6 بچے ہیں، سب جوان ہو گئے، شادی ہو گئی ہے، نانا دادا بن گیا ہے، اور رات کے 2:30 بجے بیٹھا ہوا چیٹ کر رہا ہے لڑکیوں کے ساتھ، اور نوجوان بن کے، میں 25 سال کا نوجوان ہوں، عمر 60 سال ہے، اور لڑکیوں کو پھنسانے کے چکر میں دادا جان۔ یہ کیا ہے؟ بے حیائی۔ میرے نوجوانوں یاد رکھیے گا، میری یہ بات یاد رکھیں، پہلے زمانے کے بزرگ پھر بھی بہت اچھے گزر گئے، یہ سائنسی ایجادات نہیں تھی۔ اگر آپ اپنی جوانی کے اندر اپنے اندر مادہ حیا پیدا نہیں کریں گے، اس کی حفاظت نہیں کریں گے، تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا کہ آپ کے بیوی بچے ہو جائیں گے، آپ دادا نانا بن جائیں گے، لیکن ذہن کی گندگی ختم نہیں ہوگی۔ شیطان آپ کو چھوڑے گا نہیں، وہ آپ کے خاندان میں رکھ کر آپ کے ساتھ گندگی کروائے گا۔ ذہن گندا، خیالات گندے، گفتگو گندی۔ اسی لیے پھر ہماری گیدرنگ دیکھیں، ہمارے نوجوان ایسے شخص کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے جو نمازی ہے، داڑھی والا ہے، پرہیزگار ہے، وہ ہر بات پہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، انشاءاللہ کہے، وہ غیبت نہ کرے، چغلی نہ، ایسے سے گزارا نہیں ہوتا۔ ماں بہن کی گالیاں دینے والے، جس کو پورے محلے کی عورتوں کی جان پہچان ہو، کس کی بھابھی کس وقت نکلتی ہے، کس کی بہن کب کالج سے باہر جاتی ہے، ایسے لوگ ہماری گیدرنگ کے اندر ہوتے ہیں۔ پھر بیٹھتے ہیں، ان سے گندی باتیں، فحش قسم کی باتیں ہوتی ہیں، اور ہم اپنا وقت برباد کر کے اپنے گھر پہنچتے ہیں۔ کیوں یہ ہمارے اندر گندگی پیدا ہوئی؟ کیوں ہم اس طرح کے آوارگرد لڑکوں سے دوستی کر کے حفظ نفس کے لیے اپنی زندگی کے قیمتی کئی گھنٹے روزانہ برباد کر رہے ہیں فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کر؟ اس لیے کہ ہمارے اندر سے مادہ حیا نکال دیا گیا۔ بہت سے ہمیں ایسے لوگ ملے جو دوسری کی بیویوں پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے شوہر سے طلاق لے لے اور اس قدردان کے پاس آ جائے۔ قدردان کیسا؟ وہ دوستی کر لیں گے، پھر کہیں گے تمہارا شوہر تمہاری قدر نہیں کر رہا،
تم جیسی لڑکی کی تو بڑی قدر کرنی چاہیے تھی. اشارہ یہ ہے کہ اس کے دل میں درد ہے ساری عورتوں کا, اس کو موقع فراہم کرو, یہ تمہاری قدر کر کے بتائے گا. اور مقصود کچھ بھی نہیں ہے, مقصود صرف عزت نفس ہے, اور اس کا اینڈ زنا ہے. شادی وادی کرنے کا کوئی ہمارے نوجوانوں کا ارادہ نہیں ہوتا, یہ اتنے سنجیدہ عاشق نہیں ہے اس زمانے کے, یہ اپنی وقت گزاری کرتے ہیں. تو لہذا آپ کے ساتھ بھی اگر مادہ حیا کو نہیں پروان چڑھایا تو یہ کام ہوگا. بعض کو ایجوکیشن کے اندر پڑھتے ہیں, جو ان کے حال ہے نوجوانوں کے, پوچھئے ذرا ان سے کتنی بدنگاہیاں ہوتی ہیں, کتنا وہ لڑکیوں سے ان کو دیکھ دیکھ کے کس طریقے سے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں, اور کیا معاملات ہو رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ مادہ حیا کی کمی کی وجہ سے یہ خرابیاں ہمارے اندر آ رہی ہیں. بعض مائیں ہمیں کہتی ہیں کہ مفتی صاحب میرا بیٹا تو بڑا نیک ہے, کبھی میں نے برائی نہیں دیکھی اپنے بیٹے میں. جی ماں والدہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں گی, کبھی آپ نے برائی نہیں دیکھی کیونکہ آپ کے بیٹا ماں کے سامنے کبھی برائی نہیں کرتا ہے نا. لیکن جب یہ بے تکلف دوستوں کے درمیان ہوتا ہے اور رات کے 2:30 بجے موبائل لے کے گلی کے کھمبے سے ٹیک لگا کے لڑکی سے چیٹ کر رہا ہوتا ہے, پیکیجز کروا کے, یا انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے, تب اپنے بیٹے کے نیک پن دیکھا کریں, اس کا پپو پن تب نظر آئے گا. تو کتنے نوجوان ایسے ہیں جو ظاہر کے اندر اچھے ہیں, لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں, لیکن ان کا باطن خراب ہو چکا ہے. یاد رکھیں, مادہ حیا جب تک صحیح انداز سے ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا, جس کی علامت یہ ہے کہ آپ خلوت میں ہوں چاہے جلوت میں, بے تکلف دوستوں کے درمیان ہوں چاہے اپنے گھر والوں کے, چاہے تنہائی میں ہوں چاہے آپ کے ساتھ کوئی ہو چاہے کوئی نہ ہو, ہر صورت میں آپ کو ایک یقین حاصل ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, اور مجھے اپنے رب کے دیکھنے کے یقین کے ساتھ اپنے آپ کو پھر ویسے رکھنا ہے کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ جب مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اس کے سامنے بے حیائی کا ارتکاب نہ کروں. تو ایک علم کی کمی, دوسری حیا کی کمی, اس کی وجہ سے ہمارے یہاں بگاڑ.